हेलो एवरीवन, नर्सिंग लेक्चरर के इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये भी क्लस्टर बी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में आता है। इससे पहले हम क्लस्टर बी के 3 टाइप की बात कर चुके हैं, यानी एंटी सोशल, बॉर्डर लाइन और हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बात कर चुके हैं। क्लस्टर बी में आने वाले तमाम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लोग शौक, चंचल, ड्रामेबाज, शो ऑफ करने वाले और अपनी ज़ाहिरी शख्सियत को तोड़ मोड़कर दिखाने वाले, अंदर से खोखले होते हैं। नार्सिसिज्म यानी खुद को प्यार करने वाला, अपनी तारीफ करने वाला और अपने आप को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस या अहमियत देने वाला। द कॉन्सेप्ट ऑफ नार्सिसिज्म यानी खुद को बहुत ही बेहतरीन तस्वर करने का यह ख्याली डिसऑर्डर 19th सेंचुरी में अखज़ किया गया था। उस वक्त तक ये डिसऑर्डर अर्ली साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट का नॉर्मल पहलू समझा जाता था। नार्सिसिज्म कोई मौरिसी बीमारी नहीं है और ना ही इसे किसी थेरेपी की ज़रूरत होती है, जैसे बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लोगों को होती है। ये एक मैल एडेप्टिव बिहेवियर है, यानी अपने माहौल या दुनिया से सीखी हुई बुरी आदतें हैं जो ये लोग अपने कमज़ोरियों पर काबू पाने के लिए अपना लेते हैं, और ये बुराई उनके अंदर इस तरह सरायत कर जाती है कि इन्हें खुद को भी पता नहीं होता है। प्रेवलेंस यानी इंसानी माशरे में इसका फैलाव। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ख़ास तौर पर एडोलेसेंट में नुमायां तौर पर नज़र आता है। ये डिसऑर्डर इंसानी माशरे में तकरीबन 6% तक फैली हुई होती है। डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर 4th एडिशन के मुताबिक इस डिसऑर्डर का फैलाव कम्युनिटी सैंपल यानी इंसानी माशरे में तकरीबन 0% से लेकर 6.2% तक है, जिसमें इस डिसऑर्डर का शिकार 50% to 75% तक मेल अफराद होते हैं। ये डिसऑर्डर यानी खुद की अजमत और बड़ाई या तो इनके तसव्वुर या इनके रवैयों में सरायत कर चुकी होती है। इन्हें अपनी तारीफ़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। इनके अंदर दूसरों के लिए हमदर्दी का फुकदान होता है। ये डिसऑर्डर इब्तदाई जवानी में यानी तकरीबन 20 साल की उम्र में ही बहुत सारे सिचुएशन या हालात में नज़र आते हैं जो कि इनके अंदर मौजूद होते हैं। डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर 5th एडिशन के मुताबिक इसके कई कसौटी या पहचान है जो कि इस डिसऑर्डर के लोगों में कम से कम 5 या इससे ज़्यादा हो तो ये लोग नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ होंगे। नंबर 1 हैज़ अ ग्रैंडियर सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस, एग्जाम्पल exaggerates achievements and talents, expect to be recognized as superior without commensurate achievements। इस डिसऑर्डर में मुब्तला इंसान को अपनी खुद की अहमियत का अजीम शान या बेपनाह अजीम या बहुत बुलंद ऊंचा होने का एहसास होता है। ये फ़र्द ज़्यादातर दिखावा करने वाले, झूठी शान शौकत दिखाने वाले, मगरूर नज़र आते हैं। ये लोग दूसरों का इस्तेमाल करके अपनी ख्वाहिश और काम की तकमील करने वाले, इंसानियत के नाम से दूर होते हैं। ये लोग इस बात को तसव्वुर में भी नहीं सोच सकते कि इनका ये रवैया बेहद नामुनासिब और काबिल इतराज़ है, क्योंकि वो ख़ुद को दूसरों से बहुत आला और बेहतर समझते हैं। ये लोग अपने अंदर के बातिनी रुख से यानी अपने अंदर की तसव्वुरात खुश ख्याली से और अपनी ज़ाहिरी खदोखाल और ख़ूबसूरती से दूसरों को मनवा सकते हैं। नंबर 2 नार्सिसिज्म इज़ प्रीऑक्युपाइड विद फैंटेसीज ऑफ अनलिमिटेड सक्सेस, पावर, ब्रिलियंस, ब्यूटी और आइडियल लव। यानी ये फ़र्द आदतन मामूल के मुताबिक हद से ज़्यादा अपनी काबिलियतों को फ़रोग़ देते हैं और अपनी अचीवमेंट्स यानी कामयाबी को और अपनी खूबियों और सलाहियतों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं या दिखाते हैं। ये लोग अक्सर फैंटेसीज़ यानी खूबसूरत तस्वुरात की ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, जिसमें इनकी बेपनाह कामयाबी, बेपनाह अक्ल फ़हम, बहुत ज़्यादा हुस्न, खूबसूरती, ताकत और आइडियल प्यार होता है, और वो अपने आप को इसी तरह समझ रहे होते हैं। इन्हें किसी की कामयाबी पर इस बात का सही से पता होता है कि दूसरों ने भी इनकी तरह मेहनत की है और इक्वली यानी बराबरी की कामयाबी हासिल की है, मगर ये लोग इस बात के लिए कभी तैयार नहीं होते कि इनके सिवा किसी और को सराहा जाए, और ये बात इनके रवैयों से आसानी से पहचाना जा सकता है। नंबर 3 नार्सिसिज्म बिलीव्स दैट ही और शी इज स्पेशल एंड यूनिक एंड कैन ओनली बी अंडरस्टूड बाय और शुड एसोसिएट विद अदर स्पेशल और हाई स्टेटस पीपल और इंस्टीट्यूशंस। यानी इस डिसऑर्डर के लोगों को इस बात का यकीन होता है कि वो बहुत ज़्यादा स्पेशल और बेमिसाल हैं और खुसूसी हक़ व मराद के हक़दार हैं। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा मशहूर व मारूफ और कामयाब लोगों से कंपेयर करते हैं, लेकिन हकीकत की अजीम बुनियाद खोखली बुनियादों पर रखी जाती है।
یہ خود کی تکمیل یا اپنی خود کی توقعات کو پورا نہیں کر سکتے، اس لیے ان کے اندر مثبت تاثرات پیدا نہیں ہوتے ہیں، اور ان کے اندر ایک چھپا ہوا ڈر بھی ہوتا ہے کہ دوسروں کی طرف سے سختی، شرم، رسوائی کا جواب مل سکتا ہے یا انہیں ریجیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ خود کے بارے میں نازک احساسات کی وجہ سے ان کا موڈ آسانی سے چینج ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، نارسیسزم ریکوائر ایکسیسو ایڈمائریشن، یعنی انہیں دوسروں سے بہت زیادہ تعریفوں کی ضرورت رہتی ہے اور محسوس کرتے ہیں کہ وہ مستحق ہیں تعریفوں کے، مگر دوسرے لوگ نہیں ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ وہ گفٹڈ کوالٹی کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں۔ ان کو یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ ان کی ضرورت عام آرڈنری لوگوں سے بالکل ہٹ کر ہے، یعنی اسپیشل ہوتی ہے۔ اس معاملے میں ان کی سیلف اسٹیم بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ لوگ صرف اونچے اور اعلیٰ اقتدار لوگوں سے بات چیت کرنا پسند کرتے ہیں۔ نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کے لوگ ایسے ساتھی کا انتخاب کرنا پسند کرتے ہیں جو ان کی تعریف کریں، انہیں بہترین تاثرات اور مثبت جواب دیتے رہیں جس کی انہیں ضرورت رہتی ہے، اور جو اس کے بدلے میں کچھ نہ مانگے۔ اس لیے نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کے لوگ انتہائی خود غرض، صرف اپنی اور اپنے کام کی پرواہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ نمبر 5، Narcissism has a sense of entitlement that is unreasonable expectations of especially favorable treatment or automatic compliance with his/her expectations، یعنی انہیں حد سے زیادہ بلا جواز توقعات ہوتی ہے کہ لوگ انہیں حد سے زیادہ سراہیں گے۔ ان کی جو خیالی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے اس کے مطابق لوگ ان کی حد سے زیادہ تعریف کرتے رہیں گے، کیونکہ خود کے بارے میں ان میں بہت زیادہ کانفیڈنس ہوتا ہے۔ ہر وقت خیالی پلاؤ پکاتے رہتے ہیں کہ کس طرح کچھ کر کے لوگوں سے داد و تحسین حاصل کرتے رہیں، اور یہ بھی ان کی ایک ضرورت ہوتی ہے۔ ان کے احساسات خود کے بارے میں بہت زیادہ نازک اور نہ بدلنے والا ہوتا ہے۔ ان کو اس بات کی توقع رہتی ہے کہ ان کی آمد کا بڑے دھوم دھام سے استقبال کیا جائے گا، اور اگر یہ توقع یا احساس یا خواہش ان کی پوری نہ ہو تو یہ حیران رہ جاتے ہیں۔ یہ لوگ مسلسل شکایات کے لیے بہت سارا مواد جمع کر سکتے ہیں۔ ان افراد میں انٹائٹلمنٹ یعنی اپنی حقداری یا اپنی قابلیت کا بلا جواز احساس ہوتا ہے۔ نمبر 6، نارسسزم از interpersonally exploitative that it takes advantage of others to achieve his or her own ends، یعنی یہ افراد اپنا کام پورا کروانے کے لیے دوسروں کا بیجا استعمال کر سکتے ہیں۔ جب لوگ ان کی توقعات جو وہ امید کرتے ہیں پورا نہیں کرتے تو پریشان ہو جاتے ہیں اور غصے میں آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر انہیں لائن میں انتظار کرنا پڑے اور انہیں دوسرے لوگوں پر فوقیت نہ ملے، انہیں ٹالا جائے یا انتظار میں رکھا جائے تو یہ بات انہیں بے پناہ اریٹیٹ کرتی ہے جب دوسرے لوگوں پر یا کام پر انہیں فوقیت نہ ملے۔ نمبر 7، لیکس ایمپیتھی is unwilling to recognize or identify with the feelings and needs of others، یعنی ان کے اندر ہمدردی کا بےحد فقدان یا کمی ہوتی ہے۔ یہ لوگ دوسروں کے احساسات و جذبات کو اور ان کی ضروریات کی بالکل پرواہ نہیں کرتے، نہ احساس کرتے ہیں، نہ ہی ان میں کسی قسم کی ہمدردی رکھتے ہیں۔ یہ لوگ اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ انہیں وہ تمام فیسلٹیز ملنی چاہیے جس کی ان کو ضرورت ہے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ اس سے دوسروں کو کتنی تکلیف ہو سکتی ہے۔ یہ لوگ دوسروں سے محنت اور لگن کی بہت زیادہ توقع رکھتے ہیں اور دوسروں پر کام کا بے پناہ بوجھ بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ یہ لوگ دوستی یا ریلیشن شپ صرف اسی صورت میں بناتے ہیں جب دوسرا شخص اپنے مقاصد کو آگے بڑھانے کا ارادہ رکھتا ہو یا بصورت دیگر اس کی وجہ سے ان کی خود اعتمادی میں اضافہ ہو۔ یہ لوگ اکثر دوسروں کی خصوصی استحقاق یعنی حقداری اور اضافی وسائل پر قبضہ کرتے ہیں کیونکہ وہ خود کو اس کا مستحق اور اپنے آپ کو بہت خاص سمجھتے ہیں۔ نمبر 8، narcissism is often envious of others or believe that others are envious of him or her، یعنی یہ لوگ اکثر دوسروں سے جیلس رہتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ دوسرے بھی ان سے جیلس رہتے ہیں۔ دوسری طرف یہ افراد یہ بھی فرض کر لیتے ہیں کہ دوسرے لوگ ان کی فلاح و بہبود، بیماری، دکھ درد کے لیے پوری طرح فکر مند ہیں۔ وہ لمبی تفصیلات میں اپنی پریشانی اور تشویش پر غیر مناسب طریقے سے لمبی گفتگو کرتے ہیں اور یہ بات تسلیم کرنے میں ناکام رہتے ہیں کہ دوسروں کے بھی جذبات اور ضروریات ہیں، اور اسی لیے اکثر ایسے لوگوں کو بہت کمتر اور حقیر سمجھتے ہیں جو اپنے مسائل اور خدشات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ان کی ذہانت اس وقت واضح ہو جاتی ہے جب یہ لوگوں پر تکلیف دہ ریمارکس پاس کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اپنے کسی بہت ہی اچھے سابقہ دوست کو یہ بتاتے ہوئے کہ اب میرا پیارا دوست کوئی اور ہے، یا کسی بیمار کے سامنے اپنی صحت پر فخر وغیرہ کرنا۔ یہ لوگ اکثر کسی کے ناکامی
مجبوری یا ضرورت کو پہچان لیتے ہیں تو ان کی اس چیز کو کمزوری کی علامت کے طور پر حقارت سے دیکھتے ہیں۔ ان لوگوں میں عام طور پر جذباتی سرد مہری اور باہمی دلچسپی کی کمی ہوتی ہے۔ نمبر 9 شوز ایروگینٹ ہوٹی بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ، یعنی یہ افراد دوسروں کی کامیابیوں سے، ان کے رتبے سے خوش نہیں ہوتے ہیں بلکہ حسد محسوس کرتے ہیں، کیونکہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ ان پوزیشن یا ان کامیابیوں کے زیادہ مستحق ہیں۔ ان کا رویہ کافی تکبر آمیز ہوتا ہے اور یہ تکبر و مغروریت ان کے رویے سے جھلک رہا ہوتا ہے۔ نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کے لوگ دوسروں کو اکثر بہت سختی سے ڈیل کرتے ہیں، خاص کر ان لوگوں کو جن کو کسی کامیابی پر لوگوں نے سراہا ہو یا انہیں تعریف ملی ہو، اور یہ فیلنگ وہ اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتے ہیں کہ دوسرا انسان ان سے بہتر ہے۔ وہ اپنے آپ کو ہی بہتر منوانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ خود ہر حال میں زیادہ تعریفوں کے مستحق ہیں۔ ان کی سرپرستی دوسرے لوگوں کے لیے اکثر گھٹیا اور حقیر ہوتی ہے، جو ان کی تکبر اور جیلس رویے کو ظاہر کر رہی ہوتی ہے۔ اس ڈس آرڈر کے لوگ اکثر دوسروں کی بدتمیزی، بے وقوفانہ پن اور پھوڑ پنتی کی باتیں کرتے ہیں۔ نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کے لوگ کسی کی تنقید سے اور اپنی ہار سے بری طرح زخمی ہو جاتے ہیں، جو کہ برداشت کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ افراد اپنا یہ زخم دکھاتے نہیں ہیں، لیکن اس انسان کے بری طرح دشمن بن جاتے ہیں، دل میں رکھتے ہیں اور بھولتے نہیں ہیں۔ ڈفرینشیل ڈائگنوسس: نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر اور دوسری پرسنالٹی ڈس آرڈر کے کچھ فیچرز ایک جیسے ہونے کی وجہ سے ان کو الگ سے پہچاننا مشکل ہو سکتا ہے۔ اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان کی کچھ نمایاں خصوصیات کو صحیح طور پر پہچانا جائے۔ مثال کے طور پر نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کو کلسٹر بی کے دوسرے لوگوں سے جو چیز سب سے زیادہ الگ کرتی ہے وہ ہے گرینڈیوسٹی، یعنی بہت زیادہ شان و شوکت، اعلیٰ مرتبہ، خود کو بہت اونچا رتبہ دکھا کر پیش کرنے والا، شوخ و چنچل، چونچلے باز، دوسروں کی تکلیف سے بالکل بے پرواہ، یعنی بہت ہی سنگ دل، دوسروں کی تعریفوں کے محتاج۔ یہ لوگ زیادہ مضبوط، استقامت و ثابت قدم ہوتے ہیں، ان میں خود کو توڑنے پھوڑنے کی عادت نہیں ہوتی ہے۔ یہ افراد کلسٹر بی کے دوسرے پرسنالٹی ڈس آرڈر کے مقابلے میں جذباتی طور پر کافی اسٹیبل نظر آتے ہیں۔ یہ افراد اپنا غصہ شو نہیں کرتے بلکہ دل میں چھپا کر رکھتے ہیں۔ کسی کے ترک کرنے یا چھوڑ دینے کے خدشات سے اتنے فکر مند بھی نہیں ہوتے۔ اپنی اچیومنٹ پر حد سے زیادہ فخر کرتے ہیں، دوسروں کو بآسانی حقارت سے دیکھنے والے اور کمتر سمجھنے والے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ خود اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں۔ انہیں بہت زیادہ اٹینشن کی نہیں، ایڈمائریشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس ڈس آرڈر میں جذباتیت اور دھوکہ دہی دوسرے کلسٹر بی کے لوگوں سے کم ہوتی ہے، مگر انہیں یہ زعم، یہ فخر یا غرور ہوتا ہے کہ انہوں نے پرفیکشن حاصل کر لی ہے۔ میری آنے والی ویڈیو اوائڈنٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر پر ہوگی۔ میری ویڈیو کو جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں، یعنی بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اگر یہ معلومات آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ یہ میری ریفرنسز ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔